بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور نازک موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے انسان کا اختیار اور تقدیر کا مسئلہ۔ کیا انسان اپنی زندگی میں آزاد ہے یا مجبور؟ کیا سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے؟ کیا ایک کی زندگی دوسرے کو لگ سکتی ہے؟ اور کیا بغیر محنت کے اچھی تقدیر مل سکتی ہے؟ آئیے اس اہم موضوع کو کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ انسان کتنا مختار ہے اور کتنا مجبور؟ سوال: میں نے پڑھا ہے کہ صوفیاء کرام کا ایک فلسفہ ہے، فلسفہ جبر و قدر، جس کے مطابق انسان جو کچھ کرتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو کاتب تقدیر لکھ چکا ہوتا ہے۔ انسان کے اپنے بس میں کچھ نہیں ہوتا۔ ناحق ہم مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہم کو ابس بدنام کیا۔ اس کے مطابق انسان آزاد ہو گیا کہ وہ غلط کام کرتا ہے اور یہ سمجھ لے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ لکھا جا چکا ہے، اس کو کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ کسی کام کا کرنا اور کسی سے بچنا اس کے بس میں نہیں، اور وہ آزمائش جن سے انسان بندہ ہوا ہے اس سے آزاد ہو جائے۔ جواب: یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، یہ صوفیاء کا مسلک و عقیدہ نہیں، بلکہ اہل اسلام کی اکثریت کا عقیدہ ہے کہ انسان ایک حد تک با اختیار ہے اور ایک حد تک مجبور، لہٰذا نہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح مختار مطلق ہے اور نہ اینٹ پتھر کی طرح مجبور محض۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ انسان مختار ہے یا مجبور؟ فرمایا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھایا۔ فرمایا دوسرا بھی اٹھاؤ۔ اس نے کہا حضرت ایک پاؤں اٹھا سکتا ہوں، بیک وقت دونوں نہیں اٹھا سکتا۔ فرمایا بس تم اتنے مختار ہو اور اتنے مجبور۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ انسان اپنے ارادہ و اختیار سے نیک و بد افعال کرتا ہے، انہوں نے اس کو قادر مطلق سمجھ لیا۔ ایک دوسری جماعت نے دیکھا کہ انسان بار بار اپنے ارادہ و عزم پر شکست کھاتا ہے، انہوں نے سمجھا کہ انسان مجبوری محض ہے۔ مگر اہل سنت کے اکابر نے قرآن و سنت کی روشنی پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس کو فی الجملہ اختیار بھی دیا گیا اور ایک حد تک اس کو پابند بھی کیا گیا ہے، لہٰذا نہ یہ قادر مطلق ہے اور نہ مجبوری محض۔ وہ اپنے ارادہ و اختیار سے نیک و بد میں سے ایک کا انتخاب کرتا ہے اور اس پر عمل پیرا ہوتا ہے، لہٰذا اس پر وہ مکلف بھی ہے اور مدح و ستائش اور عذاب و ثواب کا مستحق بھی۔ تقدیر بنانا۔ سوال: کیا انسان اپنا اچھا مستقبل خود بناتا ہے یا اللہ تعالیٰ اس کا مستقبل شاندار بناتا ہے؟ میرا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی دماغی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی قسمت خود بناتا ہے، جبکہ میرے ایک دوست کا نظریہ مجھ سے مختلف ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان اپنا اچھا مستقبل خود نہیں بنا سکتا، بلکہ ہر آدمی کی قسمت اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ جواب: انسان کو اچھائی برائی کا اختیار ضرور دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنی قسمت کا مالک نہیں، قسمت اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ انسان اپنی تقدیر کا خود خالق ہے یا یہ کہ اپنی تقدیر خود بناتا ہے، اسلامی عقیدے کے خلاف ہے۔ کیا ایک شخص کی زندگی دوسرے کو لگ سکتی ہے؟ سوال: ایک شخص کی زندگی دوسرے کو لگ سکتی ہے؟ جواب: نہیں۔ کیا محنت کیے بغیر بھی قسمت اچھی ہو سکتی ہے؟ سوال: میرا دوست کہتا ہے کہ آدمی کی قسمت اچھی ہو تو بغیر محنت کے بھی اچھا کما لیتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ کمائی اس کی نصیب میں تھی اور اس کی قسمت اچھی تھی۔ میرا کہنا ہے کہ آدمی محنت کرے اور قسمت ساتھ دے، صرف محنت کیے بغیر قسمت اچھی نہیں ہو سکتی۔ میرے دوست کا کہنا ہے کہ ایک آدمی مزدور پورا دن محنت کرتا ہے اور دوسرا آدمی 1 گھنٹے میں اتنے پیسے کما لیتا ہے۔ براہ مہربانی اس کا جواب عنایت فرمائیے کہ دونوں میں سے کس کا نقطہ نظر ٹھیک ہے؟ جواب: یہ تو صحیح ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہو وہی ملتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتا، لیکن حلال روزی کے لیے محنت ضرور کرنی چاہیے۔ قسمت کا حال کسی کو معلوم نہیں، اور حلال روزی کے لیے شرعی فرائض کی پابندی ضروری ہے۔ کیا حلال اور حرام کمانا قسمت میں لکھا ہوتا ہے؟ سوال: کئی دوستوں سے سنا ہے کہ دولت جتنی قسمت میں لکھی ہے وہی ملے گی، چاہے بندہ جائز طریقے سے حاصل کر لے
چاہے ناجائز طریقے سے۔ میرے خیال میں ناجائز طریقے سے کمایا ہوا روپیہ قسمت میں نہیں لکھا ہوتا، بلکہ یہ ایک اضافی گناہ ہے۔ کون سا موقف درست ہے؟ جواب: دوستوں کا کہنا صحیح ہے، کسی کی قسمت میں حلال لکھا ہے، کسی کی قسمت میں حرام، اور حرام کمانے اور کھانے پر وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ قسمت میں لکھا ہونے سے وہ مجبور نہیں ہو جاتا، یا یوں کہا جائے کہ قسمت میں لکھا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے حرام کمائے گا۔ کیا ظاہری اسباب تقدیر کے خلاف ہے؟ سوال: تقدیر پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے، یعنی اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، لیکن جب اسے نقصان پہنچے یا مصیبت میں گرفتار ہو تو وہ ظاہری اسباب کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ وہ کیوں ایسا کہتا ہے کہ اگر ایسا کیا جاتا تو ایسا ہوتا، اور یہ نقصان نہ ہوتا اور یہ مصیبت نہ آتی؟ تو کیا اس طرح کہنے سے گناہ تو نہیں ہوتا؟ اور تقدیر پر ایمان رکھنے کے سلسلے میں اس طرح کہنے سے اس کی ایمانیت میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ اور کیا انسان کو تقدیر کے بارے میں سوچنا نہیں چاہیے؟ جواب: شرعی حکم یہ ہے کہ جو کام کرو خوب سوچ سمجھ کر بیدار مغزی کے ساتھ کرو۔ اس کے جتنے جائز اسباب مہیا کیے جا سکتے ہیں ان میں بھی کوتاہی نہ کرو۔ جب اپنی ہمت و بساط اور قدرت و اختیار کی حد تک جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لیا، اس کے بعد نتیجہ خدا کے حوالے کر دو۔ اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان وغیرہ کی صورت پیش آ جائے تو یوں خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا، جو کچھ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہ ہوا، اور اسی میں حکمت تھی۔ ایسی صورت میں یہ کہنا کہ اگر یوں کر لیتے تو یوں ہو جاتا، اس سے طبیعت بلا وجہ بدمزہ اور پریشان ہوگی۔ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اسے تو کسی صورت میں واپس نہیں لایا جا سکتا، تو اب اگر مگر کا چکر سوائے بدمزگی و پریشانی کے اور کیا ہے؟ اس لیے حدیث میں اس کی ممانعت فرمائی گئی ہے اور اس کو عملی شیطان کی کنجی فرمایا گیا ہے۔ در حقیقت یہ ضعف ایمانی، ضعف ہمت، حق تعالی شانہ سے صحیح تعلق نہ ہونے کی علامت ہے۔ انسان کے حالات کا سبب اس کے اعمال ہے۔ سوال: ایک انسان جس کو اپنی قسمت سے ہر موقع پر شکست ہو، یعنی کوئی آدمی مفلس و نادار بھی ہو، غربت کی مار پڑی ہو، علم کا شوق ہو لیکن علم اس کے نصیب میں نہ ہو، خوشی کم ہو غم زیادہ، بیماریاں اس کا سایہ بن گئی ہو، ماں باپ بہن بھائی کے موجودگی میں محبت سے محروم ہو، رشتہ دار بھی ملنا پسند نہ کرتے ہو، محنت زیادہ کرے پھل برائے نام ملے، ایسا انسان یہ کہنے پر مجبور ہو کہ یا اللہ جیسا میں بد نصیب ہوں ایسا تو کسی کو نہ بنا۔ اس کے یہ الفاظ اس کے حق میں کیسے ہے؟ اگر وہ اپنی تقدیر پر صبر کرتا ہو اور صبر نہ آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ جواب: انسان کو جو ناگوار حالات پیش آتے ہیں ان میں سے زیادہ تر انسان کی شامت اعمال کی وجہ سے آتے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ سے شکایت ظاہر ہے کہ بے جا ہے۔ آدمی کو اپنے اعمال کی درستی کرنی چاہیے، اور جو امور غیر اختیاری طور پر پیش آتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کی تو ذاتی غرض ہوتی نہیں بلکہ بندے ہی کی مصلحت ہوتی ہے۔ ان میں یہ سوچ کر صبر کرنا چاہیے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کو میری ہی کوئی بہتری اور بھلائی منظور ہے۔ اسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے، اور الحمدللہ علی کل حال کہنا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے کیا وہ سب کچھ پہلے لکھا ہوتا ہے؟ سوال: انسان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے کیا وہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے یا انسان کے اعمال کی وجہ سے ظہور پذیر ہوتا ہے؟ جواب: یہ تقدیر کا مسئلہ ہے، اس میں زیادہ کود کری تو جائز نہیں۔ بس اتنا ایمان ہے کہ دنیا میں جو کچھ اب تک ہوا یا ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ کو دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے ہی علم تھا۔ دنیا کی کوئی چیز نہ اس کے علم سے باہر ہے نہ قدرت سے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کے مطابق کائنات کی ہر چیز اور ہر انسان کا ایک چارٹر لکھ دیا ہے۔ دنیا کا سارا نظام اسی خدائی نوشتے کے مطابق چل رہا ہے، اسی کو تقدیر کہتے ہیں، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ جو شخص اس کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں۔ یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ و اختیار اور عقل و تمیز کی دولت بخشی ہے، اور یہ طے کر دیا ہے کہ وہ اپنی ثوابدید کے مطابق اور اپنے ارادہ و اختیار سے فلاں کام کرے گا۔ یہ بھی ایمان ہے کہ انسان کے اچھے یا برے اعمال کا نتیجہ اسے ثواب یا عذاب کی شکل میں آخرت میں ملے گا،
اور کچھ نہ کچھ دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن کریم اور حدیث شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے۔ ان پر ایمان رکھنا چاہیے، اس سے زیادہ اس مسئلے پر غور نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں بحث و مباحثے سے منع کیا گیا ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت ناراضی کا اظہار فرمایا ہے۔ سب کچھ پہلے لکھا جا چکا ہے، یہ انسان کو بھی نیک اعمال کا اختیار ہے۔ سوال: تقدیر کے بارے میں فرمائیے کہ کیا سب کچھ پہلے سے لکھا جا چکا ہے یا نیک کام کرنے کے لیے آدمی کو بھی کچھ اختیار ہے؟ اور آدمی کا اختیار کہاں تک ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور میں نے قرآن پاک کی یہ آیت FA کی تفسیر القرآن مصنف غلام احمد فریدی صفحہ 309 میں پڑھا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ جس کو چاہے مٹا دے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھے، اور اس کے پاس لوح محفوظ ہے۔ سورہ رعد آیت 39۔ آپ مجھے قرآن پاک، احادیث مبارکہ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خیالات اور اپنی رائے سے مفصل طور پر آگاہ فرما دے تاکہ میری پریشانی دور ہو سکے۔ جواب: ہر چیز پہلے سے لکھی جا چکی ہے، اور تمام اختیاری امور میں آدمی کو اختیار بھی ہے۔ اختیار تقدیر کے مقابل نہیں بلکہ اس کے ماتحت ہے، یعنی تقدیر میں یوں لکھا ہے کہ آدمی اپنے قصد و ارادے اور اختیار سے فلاں فلاں وقت فلاں فلاں کام کرے گا۔ جنت و دوزخ کا فیصلہ واقع ہو چکا ہے، مگر اس کا ظاہری سبب افعال اختیاریہ ہی کو بنایا گیا ہے۔ اور یہ جو فرمایا اللہ جس چیز کو چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے، اس سے مراد تقدیری معلق ہے کہ اس میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن اصل کتاب میں تقدیری مبرم لکھی ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ تقدیری معلق ہوئی۔ تقدیری مبرم یہ ہے کہ فلاں بیمار فلاں دوا اور علاج کرے گا تو بچ جائے گا، نہیں کرے گا تو مر جائے گا، لیکن وہ کرے گا یا نہیں یہ بات اصل کتاب میں لکھی ہے، اور یہ تقدیری مبرم ہے۔ ہمارے اکابر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور دیگر حضرات کا یہی عقیدہ ہے جو میں نے لکھا، اور یہی قرآن و سنت سے ماخوذ ہے۔ ناظرین کرام، تقدیر اور اختیار کے یہ مسائل ہمیشہ سے لوگوں کے لیے سوال بنے رہے ہیں، مگر قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں یہ تسلی ملتی ہے کہ انسان کو نیک اعمال کا اختیار دیا گیا ہے، اور اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر میں بھی انسان کی محنت اور کوشش شامل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی تقدیر پر ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ مزید علمی اور اصلاحی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ترجمان الکتاب ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔